دل نے جب جب بدلے رہتے آیا ہے تب تب میری زبان پر بولنا تکبیر۔ عزیزان گرامی، چونکہ شیطان بھی اس دنیا میں آیا ہوا ہے جو انسان کو بہکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس کی جد و جہد رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ جو میرے احکام پر، میرے رسول کے احکام پر عمل کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا، جو اس سے ہٹ جائے گا اس کے لیے نقصان ہوگا۔ لیکن یہ سارے حقائق کے باوجود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے جنت کی بہاروں کی بھی بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نافرمانوں کی سزا، جہنم کی وادیوں کی بھی بات بتائی۔ کئی بشارتیں ہیں، کہیں پر وعیدیں ہیں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، کئی سزاؤں کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، فرائض چھوڑ جاتے ہیں، سنتوں سے اراض کر جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق سے جو منہ موڑ لیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق سے کوئی منہ موڑ لیتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر جاتا ہے، کبھی کسی کی چغلی کر جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی اعمال کا بوجھ لے کر وہ قبروں کے اندر جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر بڑا رحم کیا ہے، اس لیے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، یعنی وہ امت جس پر رحم کیا گیا ہے، اس لیے ہم ہمارے مرحوم کے لیے مرحوم کہتے ہیں، اور خاتون ہے تو اس کے لیے مرحومہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر بڑا رحم کیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس شخص کا انتقال ہوا وہ اس وقت سے لے کر آج تک عالم برزخ میں ہی ہے، یعنی کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے صدیاں گزر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,34,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک یہ دور، پھر یہاں سے لے کر قیامت تک جانے کتنے زمانے ہو گئے، لیکن جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گیا تھا وہ اس زمانے سے لے کر آج تک عالم برزخ میں ہی ہے، اور یہاں سے لے کر قیامت تک کے پھر عالم برزخ میں ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ حضور کی امت سب سے آخر میں آئی، لیکن سب سے کم عرصہ قبر کی زندگی امت محمدیہ گزارے گی۔ عزیزان گرامی، اگر اس کی جنت اگر نیک عمل ہو تو جنت اس کی قبر بن جائے، قبر اس کی جنت ہوگی، اور اگر برا ہوگا تو قبر اس کا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت پر بڑا کرم فرماتا ہے، رحم فرما دیتا ہے، اور اسلام کا ایک ایسا نظام اور ایک ایسا اصول اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ ہم چلتے پھرتے سلامتی کرنے والے ہیں۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ کس سے ملاقات کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گو، یعنی اس کے لیے سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، اس کے لیے برکت کی دعا گو۔ اور اسی طرح ہمارا یہ تعلق، ہماری یہ محبت، ہماری یہ الفت صرف زندہ رہنے کی حد تک نہیں ہے، اگر کوئی مر بھی جائے تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاسر۔ تو یہ تعلق رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اب دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا چاہے زمین کے اوپر فائدہ پہنچائے یا زمین کے اندر جانے کے بعد فائدہ پہنچائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حاملین عرش، جو فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اتنی عظیم انہیں خدمت ملی ہے، لیکن ان کی زبان پر کیا جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو عرش کے اطراف میں جتنے بھی نورانی روحانی فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو دیدار ملت اسلامیہ، گناہیں ہم کر رہے ہیں لیکن فرشتے ہماری مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے وجہ سے نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی غلامی کی نسبت سے اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
اور جو اہل ایمان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، شب برات کا جو موقع آتا ہے یہاں پر ہمارے مومن گھروں میں، ایمان والوں کے گھروں میں فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال کے معنی پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ثواب کا بدلہ۔ ایصال ثواب یعنی نیک اعمال کا بدلہ مرحومین کو پہنچانا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ انسان اگر دعا کرتا ہے، ایک زندہ انسان صدقہ خیرات نفلی کرتا ہے، تو کیا اس کا فائدہ مرحوم کو پہنچتا ہے، میت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہاں پر سارا جھگڑا ہے۔ فضیلان ملت اسلامیہ، ہم نے آپ کو بتایا کہ جب قبرستان میں جائے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، اگر وہاں کوئی نہیں تو پھر سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مومن یعنی زندہ انسان کی طرف سے میت کو اگر کوئی دعا کا فائدہ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی میت کو اٹھا کر سیدھا قبر میں ڈالو، اسے دلاؤ بھی مت کفن بھی مت پہناؤ۔ لیکن اسلام نے یہ اصول نہیں رکھا، اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ وہ چونکہ آخرت کی منزل کا پہلا سفر طے کر رہا ہے، لہذا اسے نہلایا جائے، اسے غسل دیا جائے، اسے سفید کپڑوں میں کفنایا جائے، اسے معطر کیا جائے، چونکہ قبر کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جس میں کیا ہے؟ پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، دوسری تکبیر میں حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک بھیجا جاتا ہے، تیسری تکبیر میں میت کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اور اگر مردوں کے حق میں زندوں کی دعا کا فائدہ مند نہیں ہوتی تو پھر نماز جنازہ کا بھی حکم نہیں دیا جاتا۔ پھر تو جو اس کا انکار کرنے والا ہے تو پھر وہ اپنی میت کی نماز جنازہ بھی نہ کرے، جب فائدہ ہی نہیں کوئی دعا کر کے، میت کے حق میں دعا کر کے جب تمہارے نظریے کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ بھی مت پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنے حبیب کی امت پر بڑا کرم کرتا ہے، اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ امت مرحومہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو تدخلوها بذنوبها، قبروں میں جب میری امت جب جائے گی تو اپنے گناہوں کو لے کر جائے گی، لیکن جب وہ قبروں سے نکلے گی تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ یہ تو قبروں میں لیٹا ہوگا، یہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرے گا، لیکن اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، یہ اپنی میت کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، اور جتنی دعا کریں گے اللہ اس کے اتنے درجات بلند فرمائے گا۔ اب اپنی مرضی ہے، کوئی اپنے محروم کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، فاتحہ دلائے یا نہ دلائے۔ فاتحہ کا اصل مقصد یہ ہے دعائے مغفرت کرنا۔ اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے ایک ایک درجہ جب بڑھتا جائے گا وہ بندہ پوچھے گا کہ مولا یہ کس کے بدلے کا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا اہتمام کیا، تیری اولاد نے تیری طرف سے صدقے کا اہتمام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ شب برات میں کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کو بخش دے، تو ایسے دین ایسی راتیں عطا فرماتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے لیے اپنے محرومین کے لیے دعا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، چونکہ شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ رام دے گئے بارگاہ ہو گیا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر کوئی میری طرح اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جائے۔ عاص بن وائل ایک کافر شخص تھا جس کا انتقال ہوا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کرنا۔ عاص بن وائل کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہشام اور ایک کا نام تھا عمر۔ ہشام وہ کافر تھا، عاص بن وائل بھی کافر تھا، لیکن جو ان کے دوسرے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا تھا۔ تو پہلے بیٹے نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نام کے بہت سارے صحابہ ہیں، تو حضرت عمر نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کیا، رسول اللہ میرے والد نے اس طرح سے وصیت کیا تھا، کیا میں میرے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا والد مسلمان اگر ہوتا تو تیرا صدقہ کرنا، تیری خیرات کرنا، تیرا ان کی طرف سے نیک عمل کرنا ضرور انہیں فائدہ پہنچاتا، لیکن چونکہ جو کفر پر مرتا ہے، جو شرک پر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تیرے نیک عمل کا ثواب ضرور انہیں پہنچ جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مومن
جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کے مولا ہمارے جو بھائی اہل ایمان جو گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ گزرے, ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی گناہ انہوں نے کیا ہے, چونکہ معصوم تو انبیاء کی ذات ہے, محفوظ اولیاء کی ذات ہے, باقی ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گناہ پر بھی پکڑ سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی پر معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان بین الرجاء والخوف. اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے کہ اذا صلیتم علی میتکم فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم اپنی میت پر نماز جنازہ پڑھ چکے ہو تو تم اس کے لیے دعائیں کرتے رہو, اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے, ایک صحابی تھے, تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کی طرف سے میں کچھ ثواب کا کام کروں, کیا میرے اس عمل کی وجہ سے میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا. میں کیا کروں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اہل مدینہ کو پانی کی اشد ضرورت ہے, پانی کی ضرورت لہذا تمہیں کنواں کھوداؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, جب وہ کنواں کھودا گیا, یہ صحیح حدیث شریف ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ السلام نے وہ کنواں کھودنے کے بعد جب بلایا گیا حضور پاک علیہ السلام کو, تو حضور نے فرمایا ہاتھ ام سعد, کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے, یعنی اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کنویں پر نام لگایا حضرت ام سعد کا. عزیزان ملت اسلامیہ, چونکہ اس زمانے میں بور کا کوئی تصور نہیں تھا, اس زمانے میں جیسی ٹیکنالوجی تھی اس اعتبار سے کنواں کھودا گیا. لیکن اب کچھ لوگ ہوتے جو حدیث کی بات کو پکڑتے نہیں, چونکہ حدیث میں کنویں کا ذکر ہے لہذا کنواں ہی کھودو. تو آج کے دور میں کیا مسجدوں میں کنویں کھود سکتے ہیں؟ کھودنا ہے تو کھود سکتے ہیں, لیکن جان کا بھی جوخم ہے. عزیزان گرامی, وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں. ایک شخص کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ایصال ثواب کے لیے ہمیں کنویں کھودنا ہے, 11 جو تو بور لگا رہے. کہا کہ اماں حدیث پاک میں بور کا ذکر نہیں ہے, حدیث پاک میں کنویں کا ذکر ہے. تو کہا کہ بیٹا چلو کوئی بات نہیں, کنواں کھودو. فلا جگہ جب اس نے حساب لگا تو بہت زیادہ چلے گا. کہا کہ کنواں نہیں, ماں بور ہی کھودیں گے, یہ آسان ہے. کہا کہ بیٹا اسلام نے آسانی رکھی ہے. اس زمانے میں چونکہ اصل مقصد کیا ہے, نہ کنواں ہے نہ بورنگ ہے, اصل مقصد ہے پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا. یہ اب اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں. اب کسی کا بیٹا امریکہ میں گیا وہاں ڈالر کمایا, کسی کا بیٹا کویت میں گیا وہاں پر ریال کمایا, سعودی میں گیا وہاں کا, ہر جگہ کہیں ڈالر ہے, کہیں دینار ہے, کہیں روپیہ ہے. لیکن جب وہ انڈیا آئے گا وہ ڈالر کو انڈیا کے پیسوں میں کنورٹ کرے گا اور جو تو ریال کو انڈیا کے پیسوں میں تبدیل کرے گا. تو ہم ایصال ثواب کے جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہے, آپ کسی حافظ قرآن کی مدد کریں اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ کسی بچے کو قرآن پاک دلا کر دیجئے, وہ جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا. آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے, جتنا رہے گا اتنا ثواب ملے گا. آپ مدرسے میں تعاون کریں اس کا ثواب ملے گا. آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اس کا ثواب ملے گا. کسی بیوہ کا سہارا بنے اس کا ثواب ملے گا. کسی یتیم کا سہارا بنے اس کا ثواب ملے گا. تو ایصال ثواب کی مختلف شکلیں, ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا تو مشکل ہوتا نا. حج سب پر فرض نہیں ہے, جس کے پاس استطاعت ہے اسی پر فرض ہے. حضور پاک علیہ السلام کی امت میں سب مالی حیثیت والے نہیں ہیں, کچھ غریب بھی کچھ امیر بھی. اس لیے فرمایا جو مال کے اعتبار سے ایصال ثواب کرنا ہے وہ مال کے اعتبار سے کرے, اور جو پیسے کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے پیسے کے اعتبار سے کرے. عزیزان گرامی, ابو داؤد شریف کی ایک نہیں کئی روایتیں ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا جب تم نمازیں پڑھو تو ان کے لیے بھی پڑھو, جب تم روزہ رکھو تو ان کے لیے بھی رکھو, جب تم حج کرو تو ان کے لیے بھی کرو. لیکن یاد رکھے یہ جو نماز روزہ حج کا جو حکم آیا ہے یہ نفل کا ہے. فرض نماز جس کو ادا کرنا ہے وہ اسی کو ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ پیسے دے کر امام صاحب سے کہا کہ مولانا میری طرح کی 4 رکعت فرض کر لو. عزیزان گرامی, ایسا اگر ہوتا تو پھر معاملے کچھ اور ہوتے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا جس کی جو ذمہ داری وہ ادا کرنا ہے. اب جو حضور نے فرمایا اپنی نمازوں کے ساتھ ان کی نماز پڑھو, تو مطلب یہ کہ اپنی نماز ادا کر لو اور جو نفل نماز پڑھو گے اس کا ثواب پہنچانا. تم جو حج تمہارا پہلے کر لو, اس کے بعد اللہ نے استطاعت دی تو حج بدل اپنے والدین کی طرف سے کرو. تم اپنی قربانی دے لو, اللہ نے استطاعت دی تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرو, یہ اس کا مطلب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک زندہ انسان جب اپنے میت کے لیے کچھ کرتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن ایک ماحول بنایا گیا, ایک ہم بچپن کا ہم نے زمانہ خود دیکھا ہمارا, کہ ہم گلی میں جب فاتحہ کے لیے جاتے تو عصر سے لے کر مغرب تک فاتحہ ہی فاتحہ دلاتے. ایک ماحول تھا, ایک روحانیت تھی, ایک نورانیت تھی. لیکن اب یہ ہوا کہ فاتحہ حرام, یہ حرام, وہ حرام. حرام کس طرح سے ہوتا ہے؟ نے کہا کہ اب چونکہ شیطانی دلائل انسان کے دماغ میں آتے, نہیں وہ تم فاتحہ دلاتے ہیں نا, تو ہاں وہ اس میں گوشت بھی ہوتا ہے, ہاں اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں, ہاں تو ہڈیاں تم کھاتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں, ہڈیاں پھینکتے ہیں, ہڈیوں کو کتے کھا لیتے ہیں, وہ کچرے میں چل جاتے ہیں, اس پر اللہ کا نام لیا گیا نا, پھر کیوں کھا رہے پھر؟ اب اس طرح دماغ دیکھو شیطان. اور حضور پاک علیہ السلام جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے, یعنی ایک ہلاک جانور ہے, جیسے مثال کے طور پر بیل ہے, بغیر ذبح کیے وہ مر گیا. ایک بکرا ہے, بغیر ذبح کیے وہ مر گئے, تو نہ وہ بکرا کھا سکتے ہیں نہ وہ بیل کھا سکتے, چونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اب یہ ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے کیا کہا, دیکھو وہ اسلام کیسا ہے, یعنی جس کو یہ مار رہے ہیں وہ ان کے لیے حلال ہے, اور جو اللہ کے نام پہ مر رہا ہے وہ ان کے نزدیک حرام ہے. یعنی وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مردے کو کس نے موت دیا, تو کہا کہ اس کو اللہ نے موت دیا. بھائی اس جانور کو اللہ نے مارا نا, جس جانور کو اللہ مارے وہ تمہارے نزدیک حرام ہے, اور جس کو تم خود کاٹ رہے وہ تمہارے نزدیک حلال ہے. یعنی ایسا بتاتے, کہا کہ اس لیے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس وجہ سے وہ حرام ہے. عقیدہ ملت اسلامیہ. تو فاتحہ کے بارے میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہے, گوشت کھاتے ہیں, ہڈیاں پھینکتے ہیں, کتے کھا لیں. اتنا ماحول کو خراب کیا گیا. فاتحہ کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, یہ اپنے محرومین کے لیے تحفہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے, اگر دینا چاہے تو دو, نہ دینا چاہے نہ دو. اللہ تعالیٰ نے خود ایسی دعائیں رکھی ہے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ, کہ صبح قیامت تک جتنے جو گزر گئے ان کے لیے بھی دعا ہے, جو آنے والے ان کے لیے بھی دعا ہے. تو دعا کرنے میں کیا ہے, رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. ایک شخص آیا جو بدوی تھے, عربی گاؤں کے, وہ آئے دعا کرے, اے اللہ مجھ پر اور تیرے حبیب پر رحم فرما, بس اور کسی پر نہیں. تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے دعا کی کہ اللہ تجھ پر اور خالی مجھ پر. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہماری گنجائش سے بڑھ کر, ہماری سوچ فکر سے بڑھ کر. لہذا اللہ کی رحمت کو خالی دو میں نہیں بلکہ سارے لوگوں کے اندر پھیلاؤ. عزیزان گرامی, ہماری تقسیم کی طرح تقسیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے. بس یہ ہے کہ اپنے محرومین کے لیے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں حصہ لے, آپ مدرسے میں, اس طرح سے. تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا. تو میرے بزرگ دوستو, اللہ کے رسول علیہ السلام, اب یہ ہے کہ اس ہڈی کا جو جواب بھی باقی رہ گیا, ہم یہ کہیں کہ چلو وہاں پر آ کر اٹک گئے. قربانی کے موقع پر آپ بھی جانور ذبح کرتے ہیں اور اس جانور پر اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, تو قربانی کا گوشت تو کھا جاتے کہ آپ لوگ ہڈی بھی کھاتے ہیں, کھا کے نہیں ہڈی پھینکتے, تو کھا کے اب کیا کریں گے. تو پھر لاجواب. عزیزان گرامی, شیطان اس طرح سے دلائل انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں وہ سامنے رکھے جو دلاتے ہیں. کچھ معاملات جو ہے تو مستحب اور مندوب کی حد تک ہوتی ہے, اس کا فائدہ مرحوم کے لیے ہوتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جس طرح سے اصالہ ثواب کرنا چاہیں اس طرح سے اصالہ ثواب کر سکتے. چونکہ آج شب برات ہے اور انشاءاللہ اس تعلق سے تو رات میں خطاب ہوگا, لیکن چونکہ فاتحہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ دلانا نہیں دلانا, اور وہ دلیل دیتے کون سی کہ ما وجدنا علیہ آبانا, ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی راستے پر پایا اس لیے ہم فاتحہ دے رہے. تو بولتے دیکھو یہ مشرکوں کو بھی جب کہا جاتا تھا وہ بھی اسی جواب دیتے. کہا کہ دونوں میں فرق ہے میرے دوستو. ما وجدنا علیہ آبانا وہ کس کا عقیدہ تھا, وہ کافر اور مشرک کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پاتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پاتے تھے, بتوں کو خدا مانتے تھے, اسی پر یہ کافر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے باپ دادا کے راستے پر ہیں. اور ایک سنی مسلمان بھی کہتا ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا کے راستے, تو وہ مشرک والا عقیدہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی اپنے محرومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے تھے, ہم بھی ثواب کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے اس کا. یعنی آیت کہاں کی تھی اور کہاں کی جو لا کر جوڑ دیے, کہاں کا مٹی کہاں کا روڑا, بھانا متی نے ناتا جوڑا, کدھر کی بات کدھر ملا کر جوڑے گے. بہرحال اپنے مرحومین کو دعا سے محروم کر دیں گے. ہم تو ایسا نہیں کرتے الحمدللہ. ہم اہل سنت و جماعت اور حضور پاک علیہ السلام کے دور سے لے کر ہر زمانے میں اصالہ ثواب کی مختلف شکلیں رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو